بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہم نے پرانا دھندا چھوڑا تو نہیں ہے، ابھی بھی چلا رہے ہیں، مگر اس میں آمدنی اب بہت کم ہو گئی ہے، اس لیے ہم نے ہاں بتاؤ نا، اب کیا کر رہے ہو؟ مجھے اپنی ٹانگوں سے اترے ہوئے بال یاد آئے، ان پر چڑھا ہوا پلستر ذہن میں ابھرنے لگا۔ میری ٹانگوں پر تم نے پلستر کیوں چڑھوایا تھا؟ یہی ایک راستہ تھا تمہیں یہاں منگوانے کا، اور اس کے لیے میں نے ولسن کو بڑی رقم دی تھی۔ بالآخر وہ تمہیں پکڑنے میں کامیاب ہو گیا، مگر اس پلستر میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ کوئی تو بات تھی جو تمہیں پلستر میں دبایا گیا تھا۔ اب ہم سے تم معاملے کی بات کرو جیلانی، ہم نے اپنا دھندا بدل لیا ہے۔ کیا کرتے ہو اب تم؟ ہم پاکستان سے ہیروئن، حشیش اور افیون منگواتے ہیں۔ تمہاری ٹانگوں پر بھی ہم نے افیون ہی بندھوائی تھی، وہ کوئی 10 کلو تو ضرور ہی ہوگی، اور اب تمہیں اس کے منافع میں سے تمہارا حصہ دینا چاہتے ہیں۔ کتنی رقم لوگے تم؟ تو یہ بات ہے، تم نے مجھے کیریئر بنا لیا ہے میرے نہ چاہنے کے باوجود، ہے نا یہی بات؟ تم ٹھیک سمجھے ہو، مگر اس سے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے یار جی؟ تم پاکستان میں رہتے تو جیل میں سڑتے یا تمہیں وہ پھانسی چڑھا دیتے۔ ساری عمر تم نے کیا ہی کیا ہے، قتل و غارت گری، مگر یہ کام اس سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہے۔ پکڑے جانے پر اس کی سزا پھانسی ہرگز نہیں ہے، یہی 2-4 سال ادھر یا ادھر، مگر ہم نے اس کا بھی بندوبست کر رکھا ہے۔ ہم اپنے آدمی کو چھڑانے کے لیے لاکھوں روپے رشوت میں جھونک سکتے ہیں، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے لیے۔ تم ایسا کرو دمن، تم نے مجھے تو بے بس کر ہی دیا ہے، میرے پستول کو بھی تم جام کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس سودے سے جو میرے ذریعے ہوا، تم نے بڑی رقم کمائی ہوگی۔ تم یوں کرو، مجھے وہ پاسپورٹ دے دو جس پر تم مجھے یہاں لائے ہو، اور واپسی کا کرایہ۔ میں فوراً واپس پاکستان پہنچنا چاہتا ہوں، یہ بہت ضروری ہے، میں اس کے سوا اور کچھ نہیں چاہتا۔ ایسی کیا بات ہے وہاں؟ کوئی اپنی محبوبہ چھوڑ آئے ہو وہاں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ میری بہن آسیہ پھر جیل جا پہنچی ہے۔ میرا ایک دوست ہے ابھی، وہ بھی گرفتار ہو گیا ہے۔ ان دونوں پر قتل کے الزامات ہیں، میں انہیں ہر حال میں جیل سے رہا کرواؤں گا، اور اس کے بعد میری توبہ، میں باز آیا اس سارے دھندے سے۔ کون سی جیل میں ہے وہ؟ راولپنڈی جیل میں۔ یہ تو بہت بری خبر سنائی ہے تم نے، مگر خیر اس کا حال بھی سوچ لیں گے۔ بس یوں سمجھو کہ انہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، یہ میرا ذمہ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں سارے طریقے آزما آیا ہوں، مجھے جیل میں نقب لگانی ہوگی۔ ایسا نہیں سوچتے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تم بھی بے وقوفی اور نا تجربہ کاری کی باتیں کر رہے ہو، ورنہ اگر ذرا سلیقے سے لیا جائے تو اس دنیا میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ جب کسی کمرے میں آکسیجن ختم ہو جائے تو وہاں شمع نہیں جل سکتی، مگر اس دنیا میں کمرے بھی تو ہیں، وہاں شمع جلائی جا سکتی ہے۔ مجھے ہی دیکھو اور عالیہ پاکستان میں بہت پریشان ہو گئے تھے، کیونکہ ہمارے پیچھے تم جیسا اناڑی اور نا تجربے کار آدمی لگ گیا تھا۔ تم کوئی بھی حماقت کر سکتے تھے جس سے ہم بچ جانا چاہتے تھے، اسی لیے ہم نے اپنی کوٹھی بھی بیچ دی، اور سنا ہے کہ وہ تم نے ہی خریدی ہے۔ کتنی بڑی حماقت کی تم نے۔ ہم وہاں رہتے تھے، اس کے ایک ایک چپے سے واقف تھے، ہم چاہتے تو اسے بلاسٹ کر سکتے تھے، کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ تمہیں کس طرح تباہ کروا سکتے تھے، مگر ہم نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ ہر آدمی کی کوئی افادیت ہوتی ہے، اسے ختم کر دینے سے تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ ہم نے تمہیں کچھ نہیں کہا، اور اب دیکھو تم کیسے ہمارے کام آ رہے ہو، اور تمہارا مستقبل بھی بن رہا ہے۔ جانتے ہو ہم تمہیں اس سودے میں سے $1,00,000 دینا چاہتے ہیں، یہ اتنی بڑی رقم ہے کہ تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تم ٹھیک کہتے ہو دمن، مگر پیسہ میری ضرورت نہیں ہے۔ میں اس قتل و غارت کو بھی کبھی پسند نہیں کرتا۔ تم ہی تھے جس نے مجھے اس غلط راہ پر ڈال دیا، جس کی وجہ سے لوگ میرے دشمن بن گئے۔ ایسے لوگ تھے کہ انہیں ختم کر کے ہی میں زندہ رہ سکتا تھا۔ اب کوئی نہیں تو پولیس ہی میری دشمن بن چکی ہے۔ پہلی چوری پر میری بہن کی شادی نے مجھے مجبور کیا، کیونکہ ہم سے کوئی شخص جہیز میں $1,00,000 طلب کر رہا تھا، ورنہ تو میں ایسا ہرگز
نہیں تھا، مگر اب میں ہر حال میں پاکستان واپس جانا چاہتا ہوں۔ وہ بڑے اطمینان سے میری باتیں سنتا رہا، مگر میں دیکھ رہا تھا کہ اندر سے وہ بالکل ٹاس سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ اسے پھر شاید کچھ مذاق سوجا، اس نے بائیں ہاتھ کی گھنٹی پھر بجا دی۔ اس پر وہ سلور پھر دروازہ کھول کر کمرے میں آ گئی۔ میں ایک بار پھر پسینے میں نہا گیا۔ اس کو نظر بھر کر دیکھنا خود کو زبردست آزمائش میں ڈالنے کے مترادف تھا۔ دمن پھر زیر لب مسکرانے لگا، بولا، یہ برتن اٹھاؤ سلور اور ہمارے لیے کافی لاؤ، پھر صاحب کو ادھر آ کر گانا سناؤ۔ وہ خاتون برتن سمیٹ کر واپس گئی تو میں نے کہا، کچھ شرم کرو دمن، کیوں ذلیل کرتے ہو مجھے؟ دراصل یہ قوم ہی بے حیائی کو پسند کرتی ہے اور میں ان کو انہی کی لاٹھی سے مارتا ہوں۔ دیکھا نہیں تم نے یہ کتنی خوش ہے؟ میرے بارے میں کیا سوچا ہے تم نے؟ سوچنا کیا ہے، تم آئے ہو اطمینان سے بیٹھو، سیر و تفریح کرو، پھر کام کے بارے میں بھی سوچ لیں گے۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہوتا جا رہا تھا۔ دمن ایک بالکل ہی بدلا ہوا انسان نظر آتا تھا۔ اس کا وہ رویہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اب بھی میرا پستول میرے ہاتھ تلے میز پر دھرا تھا، مگر وہ میرے لیے بیکار ہو چکا تھا۔ کوئی بات ایسی تھی جس نے دمن کے دل سے سارا خوف ختم کر دیا تھا اور وہی میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میں اس کے سامنے مٹی کا مادو بن کر بیٹھ گیا تھا۔ حیرت مجھے یہ تھی کہ وہ پستول کیوں کام نہیں کر رہا تھا۔ کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی، ورنہ وہ صبح تو بالکل ٹھیک کام کر رہا تھا۔ ہم پر اس لانسر نے گولی چلائی تھی، اس کا نشانہ بھی میں نے دیوار پر دیکھا تھا۔ اس میں 7 گولیاں موجود تھیں، مگر وہ مونگ پھلی کے دانے بن گئی تھی۔ ان میں سے کوئی بھی کام نہیں آ رہی تھی۔ تمہیں معلوم ہے دمن کے یہ عارف مگر بھی مجھ سے کیا کہہ رہا تھا؟ کوئی خاص بات کی ہے اس نے؟ ہاں، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں کوئی ہیروئن کا اسمگلر ہوں۔ وہ مجھے 1 کلو کے $2,00,000 دینے پر آمادہ تھا۔ اس کا خیال تھا کہ تم سے بالا میں اس سے سودا کر لوں۔ آخر مطلب کیا تھا اس کا؟ پاگل ہے سالہ، سمجھتا ہوگا کہ اس طرح وہ اپنے طور پر کما لے گا، مگر اسے تم پر اعتماد نہیں ہے۔ یہ بات میں اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ کیا تم پاکستان جانا چاہتے ہو؟ ہاں، میں یہاں نہیں رک سکتا۔ تو یوں کرو کہ ابھی تو تم چلے جاؤ، مگر ہمارا مال لے کر تمہیں دوبارہ یہاں آنا ہوگا۔ یہ میں نہیں کر سکوں گا، ناممکن۔ مجھے اس دھندے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے غلام جلانی، بھول جاؤ کہ تم اپنی مرضی بھی رکھتے ہو۔ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں غلام جلانی ہوں اس لیے ہوں کہ میری ایک اپنی مرضی ہے، ایک اپنا وجود ہے، اپنے حالات ہیں۔ نہیں، میں نہیں بدل سکتا۔ بھول جاؤ اس قصے کو۔ میں تمہیں $1,00,000 دے رہا ہوں، یہ تمہارے ہوں گے، مگر مجھے کرنا کیا ہوگا؟ میں نے انکار کو اپنی حماقت سمجھتے ہوئے کہا۔ اس کو مار دینے کا خیال بھی میرے دل سے ختم ہو گیا تھا۔ میں اس کے سامنے تابع محمل بن کر رہ گیا تھا۔ ایک شخص ہے کشمیر خان، یہ کابل کا رہنے والا ہے، مگر رہائش اس کی پشاور میں ہے۔ وہ تمہیں لاہور میں مال پہنچا دے گا اور وہ طریقہ بھی سمجھا دے گا جس سے تم وہ مال یہاں لے آؤ گے۔ جانتے ہیں آپ کی پابندیاں کتنی سخت ہیں۔ امریکہ تو اس ہیروئن سے بچنے کے لیے ایٹمی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے، مجھے معلوم ہے، مگر ہم بھی کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلے ہیں۔ بڑے بھائی، تمہیں ساری سہولتیں مہیا کی جائیں گی۔ اتنے میں ایک بار پھر دروازہ کھل گیا اور وہ دشمن تمکین آ گئی، پھر ایک بار اندر آ گئی۔ وہ ہمارے لیے کافی لائی تھی اور گلے میں وائلن لٹکائے ہوئے تھی۔ دمن نے اسے گانے کا حکم دے رکھا تھا۔ اب کی بار میں نے اس کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا۔ اس نے بڑے سلیقے سے ہمارے سامنے کافی رکھی اور پھر دیوار کے ساتھ لگ کر وائلن بجانے لگی۔ دمن نے واقعی وہاں الف لیلوی ماحول پیدا کر رکھا تھا اور وہ اس پر ذرا بار بھی شرمندہ نہیں تھا۔ وائلن کے وجود سے کچھ ایسی اداس دھن ابری کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ اس کی انگلیاں جادو جگانے لگی تھیں۔ دمن بھی سب کچھ بھول کر اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کی گردن سائبیریا کی کونج جیسی تھی۔ اس نے جب وائلن کی آواز سے ہم آہنگ ہو کر منہ کھولا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ دل کے تاروں کو چھیڑ سکتی ہے۔ بڑے اداس دن آ گئے ہیں، موسم فراق مجھے ڈس لے گا۔ خزاں نے درخت اجاڑ دیے ہیں، پت جڑ چاروں طرف چھا گئی ہے، ہرے بھرے گلستان کا رنگ بدلنے لگا ہے۔ میں کب تک تمہارا انتظار کروں؟ میرے پیچھے بھی موت لگی ہے، ایک دن مجھے بھی مر جانا ہے۔ یہ گیت اس نے کچھ اتنی پرسوز لے میں گایا کہ میں مبہوت ہو کر رہ گیا۔ وہ بھی اندر سے بہت دکھی معلوم ہوتی تھی۔ جب اس نے وائلن سے ہاتھ کھینچا اور اس کی آواز آہستہ آہستہ معدوم ہوئی تو دمن نے
जेब से नोटों की एक छोटी सी तह निकाल कर इसके सामने मेज पर रख दी। वो कोई $1000 तो जरूर ही होंगे। खुदा तुम्हें खुश रखे सिल्वर, तुमने हमारे मेहमान को खुश कर दिया है और मुझे भी। ये आपकी मेहरबानी है जनाब, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। ये कहकर इसने नोट दांतों में फंसाकर दाएं कंधे पर वायलिन लटकाया और कॉफी के बर्तन समेट कर वापस चली गई। अपना ये पिस्तौल मुझे दे दो और भूल जाओ कि तुम मुझ पर भी गोली चला सकते हो। आज शाम जब तुम कार में सवार होगे तो मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगा जिसे तुम कभी खुद से जुदा नहीं कर सकोगे। अभी इसे मुझे दे दो। मैंने कहा है ना कि मैं इसके सामने बिल्कुल ही उल्लू का पट्टा बनकर रह गया था। पिस्तौल मैंने फौरन ही उठाकर इसे दे दिया, मगर इसको मैं अब भी समझ नहीं सका था जिसने मुझे दुम्मन के सामने बेबस कर दिया था। तुम्हारा पासपोर्ट शाम को तुम्हें मिल जाएगा। यहाँ से तुम पाकिस्तान जाओगे। तुम्हारा पता हमें मालूम है। कश्मीर खान तुमसे वहीं मिल लेगा। तुम्हें एक हफ्ते बाद फिर यहाँ आना होगा और अगर मैं इनकार कर दूं तो तुम ऐसा नहीं कर सकोगे। तुम्हारी वालदा भी अब तुम्हारे साथ हैं और बहन तुम्हारी जेल में है। अगर इसकी रिहाई चाहते हो तो हमसे तावन करो, हम इसे वहाँ से निकाल सकते हैं। कभी कभी अपना भला भी सोच लिया करो। गोली की सियासत हर वक्त काम नहीं देती। इसने मुझे बिल्कुल ही तिफले मकतब समझ लिया था और अब की वो मुझे मेरी वालदा के बारे में भी एक ढकी छुपी धमकी दे चुका था, मगर मैं चुप रहा। इसको मुश्तिल करने से मुझे कोई फायदा नहीं था। इस हाल में कि मैं अभी तक इस शहर में कैदी की हैसियत से फिर रहा था और इसके सिवा मेरा कोई पुरसाने हाल नहीं था। मुझे ये बताओ दुम्मन के इतने दिन तुमने मुझे किस तरह बेहोश रखा। अब मुझे रह रह कर किसी चीज की तलब महसूस होती है। आखिर किस्सा क्या है? क्या महसूस होता है तुम्हें? एक अजीब सा तशन्नुज जिस्म में महसूस होता है। कभी कभी ये सर में शदीद दर्द उठने लगता है, हाथ पांव में जान ही नहीं रहती। कल सुबह से मेरी ये हालत है। इससे बचकर रहना। तुम्हें इस सीजर ने हीरोइन की आदत डाल दी थी। इसे मैंने ही ये हुक्म दिया है, मगर अब जिस तरह भी हो सके अपने आप को संभालो। जितनी भी तकलीफ सह सकते हो सह लो, मगर फिर कभी कैप्सूल को हाथ न लगाना। 4-8 दिन और गुजर जाते तो तुम कभी वापस नहीं आ सकते थे। हीरोइन पूरी तरह तुम्हारा हुलिया खराब कर देती। मुझे अफसोस है, मगर इसके सिवा कोई चारा नहीं था। तुम होश में आते ही शोर मचा देते। फायदे की बजाय हमें नुकसान का अंदेशा था। ठीक है दुम्मन साहब, तुम वाकई बहुत कारीगर आदमी हो। मैं ही पागल था जो ख्वाह तुम्हारी दुश्मनी मोल ले बैठा। अब मुझे अफसोस हो रहा है। ये चैरिटी अस्पताल तुमने यहाँ कैसे खोल लिया? ये बहुत जरूरी था। मेरा काम ही यही है। मैं गरीबों का इलाज मुफ्त करता हूँ। हीरोइन की स्मगलिंग से जो फायदा मुझे होता है इसका बड़ा हिस्सा मैं अस्पताल पर खर्च कर देता हूँ। और वो गुर्दे, वो धंधा अभी शुरू है प्यारे। अब तुमसे क्या पर्दा, कोई न कोई बंदा मिल ही जाता है और गुर्दों की यहाँ बड़ी मांग है। अब तुम जाओ और आलिया से मिल लो, वो तुम्हें अच्छे लफ्जों से याद करती है। ये कहकर इसने दाएं हाथ की लगी घंटी जा दी। चंद ही लम्हों बाद फीदर कमरे में दाखिल हुआ। दुम्मन फिर सिगरेट सुलगा रहा था। एक इसने मेरी तरफ बढ़ा दिया। फीदर को देखे बगैर वो बोला, अब क्या हाल है मगरबी का? वो और हैरिसन कैसे हैं? वो बिल्कुल ठीक हैं सर। हैरिसन बिस्तर पर लेट गई हैं, उनका बाजू जख्मी है। मुझे पता है। अब तुम इन साहब को डॉक्टर आलिया तक पहुंचा दो। वो अपने कमरे में ही है ना? जी सर, वो अपने कमरे में ही होंगी। मैं शाजली से पूछता हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, तुम इन्हें साथ ले जाओ। मैं कोई आधा घंटे बाद यहाँ से उठूंगा। डॉक्टर आलिया को बता देना कि हम 11 बजे अस्पताल जाएंगे। ये कहकर एक फाइल इसने अपने सामने रख ली और फिर बड़े तपाक से मुझसे हाथ मिलाया। बोला, नाराज नहीं होना जलानी, ये दुनिया ऐसी ही है। बहरहाल आज शाम को हम आपको $1 लाख का ड्राफ्ट बनवा देंगे। खुदा हाफिज। ठीक है भाई, तू वक्त का बादशाह है। मेरी भला क्या हैसियत रह जाती है। खुदा हाफिज। मैंने बड़ी ही बेदिली से इससे हाथ मिलाया और फीदर के साथ बाहर निकल गया। हैरत है कि मैं इसे जान से मारने के लिए वहां पहुंचा था। केफलर से भी मैंने यही कहा था, मगर मैं कुछ नहीं कर सका। उल्टा इसका बंदा बेदाम बनकर बाहर निकल आया। इसकी बेपनाह खुद एतमादी ने मुझे पागल कर दिया था। ना इस पर कोई गोली असर करती थी, ना जुबान से कोई उसे मात दे सकता था। वो ऐसा इब्लीस था कि इसने मुझे परों पर डाल रखा था, ऐसी हालत में कि मेरी जरा सी
حرکت مجھے تحت الثرا میں پہنچا سکتی تھی اور میں اس کا تابع محمل بن کر رہ گیا تھا۔ بڑی دولت تھی اس کے پاس اور خدا خبر اس نے کہاں کہاں سے اکٹھی کی تھی۔ ہم تو اس سے کراچی میں صرف 70 لاکھ ہی بٹور سکے تھے، مگر اس کا بھی اس نے مجھ سے ذکر تک نہیں کیا تھا، جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ اور اب وہ مجھے $1 لاکھ کے ڈرافٹ کی خوشخبری دے رہا تھا اور چاہتا تھا کہ میں اس کے لیے مزید کام کروں۔ پتہ نہیں وہ مجھے اب کس نسخے میں استعمال کرنا چاہتا تھا۔ میں شدید ذہنی اضطراب میں مبتلا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں بالکل ہی نہتا ہو کر رہ گیا تھا۔ مجھے دمن نے ہر طرف سے پسپا کر دیا تھا۔ سامنے راہداری تھی اور فیدر میری رہنمائی کر رہا تھا۔ چوتھے کمرے کے سامنے پہنچ کر وہ رک گیا۔ ڈاکٹر عالیہ اس کمرے میں ہیں، میں اندر چلا جاؤں؟ آپ ٹھہرے، میں انہیں اطلاع دیتا ہوں۔ کیا کہوں ان سے؟ مجھے کیا پتا ہے، کہو دمن صاحب کا ایک مہمان ان سے ملنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے سر، یہ کہہ کر وہ اندر داخل ہو گیا اور پھر چند لمحوں بعد وہ باہر نکل آیا۔ جائیں سر، ڈاکٹر عالیہ اندر ہی ہیں۔ میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو اس وقت عالیہ اپنے قد سے کہیں اونچے صوفے پر بیٹھی ہوئی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ میرے قدموں کی پہلی چاپ پر اس نے کتاب الگ رکھ دی۔ وہ ساری میں ملبوس تھی اور اس پر اس نے سرخ کوٹ پہن رکھا تھا۔ پوری بیر بیوٹی نظر آ رہی تھی۔ رنگ اس کا اور شہابی ہو گیا تھا، پہلے سے وہ کہیں زیادہ صحت مند دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر ایک دم صوفے سے اٹھ گئی۔ اس نے بھی ہاتھ میں ویسی ہی انگوٹھی پہن رکھی تھی جیسی میں دمن کی انگلیوں میں دیکھ چکا تھا۔ کلائیوں پر اس نے چوڑیاں پہن رکھی تھی۔ سبز رنگ کے قالین پر میں ابھی 2 قدم ہی چلا ہوں گا کہ وہ خود کو روک نہ سکی اور تیزی سے میری طرف بڑھی۔ اوہ جیلانی، آپ، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ یہاں کیسے آ گئے آپ؟ اس کا انداز ایسا ہی تھا جیسے اس کا بچھڑا ہوا محبوب سامنے آ گیا ہو۔ اس نے کوئی بہت ہی عمدہ قسم کی خوشبو لگا رکھی تھی اور کمرہ اس خوشبو سے بھرا ہوا تھا۔ مجھے فیدر نے آپ کا نام نہیں بتایا تھا۔ بیٹھیں ادھر، اس صوفے پر بیٹھیں۔ اوہ، کتنی مدت کے بعد ملے ہیں آپ، کچھ کمزور لگ رہے ہیں۔ مجھے آپ کی پریشانی کا احساس ہے۔ مجھے شاید سیزر نے آپ کو نشے پر ڈال دیا تھا۔ آپ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ ہمارا قصور معاف کر دیں اب۔ اس نے بڑی بے چارگی سے اپنے دونوں ہاتھ میرے سامنے جوڑ دیے۔ بخدا میں یہ نہیں چاہتی تھی جیلانی، میں نے اس بات کی مخالفت کی تھی مگر دمن صاحب نہیں مانے۔ آپ کو یہاں آنے میں کوئی دقت تو نہیں ہوئی؟ ہیریسن آپ کا بہت خیال رکھ رہی تھی اور آپ سارا راستہ بے ہوش ہی رہے، کچھ بولے نہ۔ میں پاگلوں کی طرح اس کا منہ تاک رہا تھا، کہنے کے لیے میرے پاس کچھ رہ ہی نہیں گیا تھا۔ اس کی وہ آئینہ سی عکاس آنکھیں اور زیادہ حسین ہو گئی تھیں۔ پتہ نہیں وہ کیا کھاتی تھی، اسے امریکہ کی آب و ہوا بھی کچھ زیادہ ہی راس آ گئی تھی۔ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ دمن کی منقوہ ہے، اور اسے دیکھ کر میں مسحور ہوا جاتا تھا اور وہ مجھ سے میرا حال پوچھ رہی تھی۔ وہ جسے میں نے بڑی اذیتیں دی تھیں، جس نے مجھے بھی زندگی کی سرحد سے باہر پھینکنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی تھی، وہ ایسی ہو گئی تھی جیسے میرے اور اس کے درمیان کوئی اختلاف ہی نہ ہو، جیسے وہ ماضی کے سارے ورق جلا کر گنگا کی لہروں میں نہا دھو کر ابری ہو، اس کے سارے گناہ دھل چکے ہوں اور دلوں سے اس نے ساری میل دھو ڈالی ہو۔ میں بھی شاید ساری باتیں بلا چکا تھا۔ میری طرف دیکھیں جیلانی، مجھ سے ناراض ہیں آپ؟ مجھ سے بات تو کریں۔ اس کے لہجے میں بڑی مٹھاس رچ گئی تھی۔ میں کیا بات کروں عالیہ، میں بہت دکھی ہو گیا ہوں۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ آپ ایسی ہی ڈانس ماسٹر بن بیٹھی ہیں کہ جس طرح چاہیں مجھے نچاتی رہتی ہیں۔ میرے آنسو نکلے، انہیں میں کوشش کے باوجود نہیں روک سکا۔ وہ کچھ آزردہ سی ہو کر میرے قریب ہی بیٹھ گئی۔ ایسا نہ سوچیں جیلانی، مجھے معلوم ہے آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، مگر ہم آپ کے دوست ہیں، آپ کو عزیز رکھتے ہیں۔ اگرچہ یہ سب کچھ آپ کی مرضی کے خلاف ہوا ہے، مگر ہم آپ کو اس کا معاوضہ بھی دیں گے، اور یہ صرف معاوضے کی بات نہیں ہے۔ ڈیپ ڈاؤن ان مائی ہارٹ میں آپ سے ملنا چاہتی تھی جیلانی۔ آپ شاید یقین نہ کریں، یہ دیکھیں، میں نے الماری میں آپ کی تصویر سجا رکھی ہے، یہ دیکھیں۔ اس نے دائیں ہاتھ پر ایک بڑے سے وارڈروب کا دروازہ کھول دیا اور اپنے کپڑوں کو پیچھے ہٹا کر بولی، یہ دیکھیں، یہ آپ ہی کی تصویر ہے نا؟ میں آپ کو بہت یاد کرتی رہی ہوں جیلانی، آپ ایسے نہیں ہیں کہ کوئی آپ کو فراموش کر سکے۔ اس کا وارڈروب دیکھ کر مجھے سخت حیرت ہو رہی تھی۔ کوئی ننھا سا کومل پودا اس کے دل میں اگا تھا جسے اس نے آہستہ آہستہ ثمر بار محبت کے
شجر کی صورت میں پرورش کر لیا تھا، میں تو یہی کہوں گا، حالانکہ میں سمجھتا تھا کہ وہ مجھ سے سخت نفرت کرتی ہوگی، لیکن اس کا وہ انداز دیکھ کر مجھے اپنا خیال بدلنا پڑا۔ وہ مہر ہی مہر تھی اور اب وہ یاس اور آس کے درمیان ڈولتی پھر رہی تھی۔ میرا خیال ہے آپ کوک پینا پسند کریں گے۔ اس نے الماری میں سے کوک کا ڈبہ نکال کر گلاسوں میں بھر دیا اور میرے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی۔ بولی، پیئیں، یہ آپ کی صحت کے نام ہے۔ دمن سے کیا باتیں ہوئیں؟ ارے اپنے آنسو تو پونچھ لیں۔ یہ کہہ کر اس نے کرتی سے رومال نکال کر میرے چہرے پر پھیر دیا۔ مرد روتے ہوئے اچھے نہیں لگتے ہیں، اور کہیے کیا حال ہے آپ کا؟ بس ٹھیک ہوں عالیہ۔ یہ میری تصویر آپ نے وارڈروب میں کیوں لگا رکھی ہے؟ نہیں بتائیں گے ہم؟ کوئی کسی کی تصویر کیوں گلے سے لگائے رکھتا ہے؟ اتنی بھی سمجھ نہیں آپ کو؟ مجھے اس کی باتوں میں خلوص نظر آ رہا تھا۔ وہ بلا وجہ مہربان نہیں ہو گئی تھی، کوئی بات اس کے دل میں گہری جذبات میں اتر گئی تھی۔ دمن مجھے آج شام لاہور بھیج رہا ہے، کہتا ہے مجھے ایک بار پھر وہاں سے یہاں آنا ہوگا۔ میں اسے متفق نہیں ہوں جیلانی، یہ بہت ہی خطرناک راستہ ہے۔ آپ کسی بھی ملک کے ہتھے چڑھ سکتے ہیں، پھر کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا، آپ کو 14 سال جیل ہو سکتی ہے۔ میں ویسے ہی جیل سے بھاگا ہوا آدمی ہوں، مجھے موت کی سزا دی گئی تھی، اسی لیے تو کہتی ہوں آپ کا پانی کی سطح پر آنا خطرناک بات ہے۔ دومن صاحب آپ سے نیکی نہیں کر رہے ہیں، وہ کسی آدمی کو خرید سکتے ہیں، کسی بھی آدمی کو، مگر اس بہانے واپس تو جا سکتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ میں انکار نہیں کر سکتا۔ واپس تو آپ ضرور چلے جائیں، مگر دوبارہ اس کام میں ہاتھ نہ ڈالیں۔ تو پھر کیا کروں میں؟ وہاں تو کشمیر خان ہے جس کی رہنمائی میں مجھے کام کرنا ہوگا۔ اف میری توبہ، میں اس دمن کو کیسے سمجھاؤں؟ آپ بہرحال اپنی مرضی کے مالک ہیں، ابھی آپ کا کچھ نہیں بگڑا ہے، مگر آپ بین الاقوامی قانون کے مجرم بن جائیں گے۔ سوچ لیں، مجبوری ہے عالیہ۔ آپ کی ہمدردی کا بہت بہت شکریہ۔ واپس تو بہرحال جانا ہے۔ آپ کی بہن کہاں ہے آج کل؟ وہ بیچاری پھر جیل جا پہنچی ہے، میں نے اس کو رہا تو کروا لیا تھا، مگر وہ اپنی حماقت سے پھر قید ہو گئی ہے۔ مجھے ہمدردی ہے اس سے، کاش میں اس کی کچھ مدد کر سکتی۔ البتہ دمن اس سلسلے میں آپ کی بڑی مؤثر مدد کر سکتا ہے۔ وہ کہہ تو رہا ہے، مگر مجھے اعتبار نہیں آیا، وہ بھلا یہاں سے کیا کر سکتا ہے؟ وہ بہت کام کا آدمی ہے جیلانی، دیکھا نہیں آپ نے کہ کس طرح اس نے ولسن کے ذریعے آپ کو یہاں باندھ کر بلوا لیا؟ اس کے ذہن کو آپ نہیں سمجھ سکتے۔ یہ سیزر کے کپڑے پہن رکھے ہیں آپ نے؟ اس نے اچانک میرے لباس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں اور کیا کرتا؟ اس کو بے ہوش پا کر میں نے اس کے کپڑے بھی پہن لیے، ایسے تو میں باہر نہیں آ سکتا تھا۔ وہ ہنسنے لگی، بولی آپ فکر نہ کریں، میں نے آپ کے لیے 3-4 جوڑے خرید لیے تھے، اور وہ بھی ابھی ادھر ہی ہیں پچھلے اسٹور روم میں، صندوق کے اندر پڑے ہیں، وہ میں آپ کو نکال دیتی ہوں۔ آپ نہا دھو کر انہیں پہن لیں، اتارے اس شکل باز۔ گویا آپ کو معلوم تھا کہ میں ایک دن یہاں ضرور آؤں گا، کیوں نہیں؟ مگر اب جب اچانک ہی غائب ہو گئے تو پھر ہمارے ہوش اڑ گئے۔ اچھا ہوا کہ آپ واپس آ گئے، کوئی اور ہوتا تو شاید پولیس اسٹیشن جا پہنچتا۔ سیزر بہت ہی نکما آدمی نکلا۔ پھر وہ عقبی دروازہ کھول کر اسٹور روم میں چلی گئی۔ جب واپس آئی تو وہ 2 سوٹ اٹھائے ہوئے تھی، جن کے ساتھ ایک اوور کوٹ بھی تھا۔ جوتے میرے پاس موجود تھے، قمیضیں، بنیانیں اور زیر جامے بھی ساتھ تھے۔ میں اٹھ کر غسل خانے میں جا گھسا اور خوب مل مل کر نہایا، پھر سوٹ پہن کر باہر نکل آیا۔ وہ بڑی ناقدانہ نگاہوں سے مجھے دیکھ کر بولی، اللہ کتنا سجتا ہے یہ آپ کو۔ آپ کے ناب کا مجھے صرف اندازہ ہی تھا، مگر وہ ٹھیک ہی نکلا۔ وہ میرے چاروں طرف بڑی تیزی سے گھوم گئی اور پھر مجھے اس نے دھکیل کر آئینے کے سامنے کر دیا۔ اس 1 گھنٹے کے دوران میں کیلے ہوئے سانپ کی طرح ذہنی طور پر ایک ہی طرف جھکتا چلا گیا تھا۔ مجھے ہر طرف عالیہ ہی عالیہ دکھائی دے رہی تھی۔ کمرہ اس کے وجود سے بھر گیا تھا اور میرا دل بھی۔ میں تو کبھی سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ عالیہ اس طرح بھی مجھ پر مہربان ہو سکتی ہے۔ میرے ذہن میں تو اس کا کاکا ایک زہریلی ناگن کا سا تھا۔ پھر اس وقت مجھے کیا ہو گیا تھا؟ اس کی کوئی بات بھی مجھے قابل اعتراض نہ لگی تھی، اور میں منہ بندہ شیر ہو کر اس کے اشاروں پر ناچ رہا تھا۔ شاید میں خود بھی ناچنے کے موڈ میں تھا۔ دن کے 11 بج گئے تھے اور اسے یاد آیا کہ دمن کے ساتھ بھی جانا ہے۔ وہ اٹھی اور اس
اس نے انٹرکام پر دومن سے کہہ دیا کہ وہ گھر پر آرام کرنا چاہتی ہے، باہر نہیں جا سکے گی کیونکہ اس کی طبیعت بوجھل ہے۔ دومن اس کا ایسا مطیع اور فرما بردار تھا کہ اس نے کوئی اعتراض ہی نہیں کیا، نہ وہ اٹھ کر اس کے کمرے میں آیا۔ اس دوران میں اس نے مجھ سے بہت سی باتیں کی اور میری بپتا بھی بڑی توجہ سے سنی۔ دوپہر ہوئی تو عالیہ نے انٹرکام پر کسی رتھ مین سے کہا کہ وہ گاڑی نکالے، میں ساحل پر جاؤں گی۔ پھر اس نے کھانا منگوا لیا، وہ تمام عمدہ قسم کا تھا، کچھ امریکی بٹیروں کا گوشت تھا اور اسے وہ گوشت بہت پسند تھا۔ میرے لیے اس نے خاص طور پر توے کی روٹی پکوائی اور حد یہ ہے کہ اس نے ایسا مکھن منگوایا جو خالصتاً پاکستانی معلوم ہوتا تھا کہ اس میں سے ابھی تک لسی کی باسنا آ رہی تھی اور وہ خوش تھی، بہت خوش، جیسے کوئی لمبی جدائی کا مارا ہوا آدمی اچانک اس پہاڑ کو گرانے میں کامیاب ہو جائے جو اس کی راہ روکے ہوئے تھا۔ پتہ نہیں اتنی ساری چاہت میرے لیے اس کے دل میں کیسے امڑ آئی تھی۔ وہ شاید ماضی کے ہر لمحے میں اس بات پر پچھتاتی رہی تھی کہ اس نے مجھے کیوں کھو دیا، میری کس بات نے اس کے دل میں پیار کا وہ پودا پیدا کر دیا تھا جو اب تناور درخت بن چکا تھا۔ کچھ بھی میری سمجھ میں نہیں آیا، حالانکہ جس جلانی کو وہ جانتی تھی وہ ان کے لیے آندھی طوفان بن کر آتا تھا، اس نے کبھی انہیں چین نہیں لینے دیا تھا، پھر بھی وہ میری اسیر تھی۔ مجھے بڑی حیرت تھی کہ کبھی کبھی میں سوچتا تھا کہ شاید وہ دمن کے نئے کاروبار میں میری شراکت کے لیے ایسا کر رہی ہے، مگر اس خیال میں کوئی جان نہیں تھی کیونکہ وہ تو خود مجھے اس کام سے بچ جانے کی نصیحت کر رہی تھی۔ وہ مجھے دوبارہ کسی قانونی شکنجے میں پھنستا نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ کچھ عجیب سی پراسرار ہمدردی اس کے دل میں میرے لیے ابھر آئی تھی۔ اس کے بارے میں شاید میں اب تک شدید بدگمانی میں مبتلا رہا تھا۔ سچ کہا ہے کسی نے کہ عورت کو سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اور ادھر امریکہ میں تو یہ بات زیادہ ہی صحیح تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ امریکن طرز کا لباس زیب تن کر کے میرے ساتھ دوسرے پورچ میں نکلی جہاں اب ایک کار کھڑی تھی اور اس کا حبشی ڈرائیور رتھ مین دروازہ کھولے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ عالیہ کو دیکھ کر ایک دم باہر نکلا اور کار کا پچھلا دروازہ کھول کر بولا، کہاں چلنا ہے میڈم؟ ذرا ساحل تک چلو، ہمارے یہ مہمان سیر کرنا چاہتے ہیں۔ میں کار کے دوسرے دروازے سے پچھلی سیٹ پر اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ وہ مجھے سیر کے لیے لے جا رہی تھی، اپنی عنایتوں سے اس نے میرا تو دامن بھر دیا تھا۔ وہ میرے دشمنوں کی سدائی ہوئی عالیہ، وہ میرے خون کی پیاسی عالیہ، مگر وہ مہربان ہوئی تو اس نے ساری دشمنیاں بلا دیں۔ کوئی ایسا کہاں کر سکتا ہوگا، پھر بھی میرے ساتھ ایسا ہو چکا تھا اور میں تہ دل سے اس کا شکر گزار تھا۔ وہ اپنے بنگلے سے نکلی اور وہاں سے ساحل کی طرف چل دی۔ رتھ مین اس کا اشارہ سمجھتا تھا، پوچھے بغیر وہ آگے نکلتا چلا گیا، مگر اچانک راستے میں عالیہ کو کوئی نکتہ یاد آیا تو اس نے گاڑی پیچھے موڑنے کو کہا اور کچھ دیر تک ہم ہلٹن ہوٹل اور اس کے گرد و نواح کی سیر کرتے رہے۔ یہ وہ ہوٹل ہے جس میں کم و بیش 2000 کمرے تو ضرور ہی ہوں گے۔ اس کی عمارت دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ وہاں سے ہم آگے نکلے تو عالیہ نے گاڑی کا رخ گولڈن گیٹ برج کی طرف کر دیا۔ یہ دنیا کے طویل ترین پلوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے جس کی لمبائی کوئی 1 میل تو ضرور ہی ہوگی۔ 2 منزلہ پل ہے اور آدمی کی صنعت کا کمال۔ میں حیرت زدہ سا ہو کر اسے دیکھتا چلا گیا۔ عالیہ میری اس حیرانی پر خوش ہو رہی تھی، بولی، آپ یہاں آئے ہیں تو اس شہر کو دیکھ تو لیں۔ آج شام کو آپ واپس جا رہے ہیں، ہے نا یہی بات؟ ہاں عالیہ، اور اب مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے ہم ہی کیوں بھر لی۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ آپ میرے بارے میں یوں سوچا کرتی ہیں، اور وہ تصویر جو آپ کے وارڈروب میں ٹنگی ہے اس نے تو مجھے حیران کر دیا ہے۔ ہاں کبھی کبھی آدمی کو واقعی اچنبھا ہونے لگتا ہے، ورنہ میں سوچتی تھی کہ میں جیسے ہی آپ کے سامنے آئی آپ مجھے گولی مار دیں گے، تھا نا یہی ارادہ آپ کا؟ ہاں میں شاید پاگل ہو گیا تھا۔ نفرت پاگل پن کی دلیل ہی ہوتی ہے، ورنہ لوگ ایسے نہیں ہوتے جیسا دوسرے انہیں سمجھتے ہیں، اور پھر عورت کے دل کا بھید کسی نے پایا ہی نہیں۔ مرد بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، انہیں عورتوں نے ہی جنا ہوتا ہے۔ جلانی صاحب، ویسے میں یہاں بہت خوش تھی، مگر اب شاید خوش رہنا ممکن نہ رہے۔ آپ مجھے پہلے سے زیادہ یاد آئیں گے۔ پل کی سیر کے بعد اس نے پھر گاڑی کا رخ ساحل کی طرف موڑ دیا اور ہم کسی جگہ رکے بغیر بہت آگے جا نکلے، ایسی جگہ جہاں آبادی نہیں تھی۔ گاڑی میں رتھ مین بیٹھا رہا اور ہم کھاڑی کا نظارہ کرتے ہوئے آہستہ آہستہ
ساحل کی ریت تک جا پہنچے اور ایک چٹان کی اوٹ میں بیٹھ گئے۔ میں نے سگریٹ سلگایا تو اس کی بو سونگھ کر عالیہ بولی، آپ نے کبھی کنگ سٹار کا سگریٹ پیا ہے؟ نہیں تو کوئی خاص بات ہے اس میں؟ ہاں، میرا بڑا بھائی وہی سگریٹ پیا کرتا تھا، مجھے یاد آتا ہے تو وہ دن مجھے خواب سے لگتے ہیں۔ ہم ایک بہت ہی تنگ سی گلی میں رہتے تھے، گھروں کا پانی یوں ہی گلیوں میں کھلا پھرتا تھا وہاں، اور پتہ نہیں میری ماں نے وہاں کتنا عرصہ گزارا ہوگا۔ پھر ایسا ہوا کہ میں جب 8ویں میں پہنچی تو میری والدہ فوت ہو گئیں۔ ہائے، کتنا شوق تھا انہیں کہ ان کی بیٹی ڈاکٹر بن جائے۔ میرے بیٹے یوسف کو تو پڑھنے کا شوق ہی نہیں تھا، کچھ گھر کے حالات بھی ایسے نہیں تھے، جس سے بد دل ہو کر اس نے سریے کی مل میں نوکری کر لی تھی۔ ہم ان دنوں شالامار ٹاؤن میں رہتے تھے، وہ جو لاہور ریلوے کے سامنے ہے۔ میرے والد فوت ہوئے تو گھر کا سارا بوجھ یوسف پر آ پڑا۔ اسے دن رات سریے کی مل میں کام کرنے کی وجہ سے وہ گرمیوں کی تپتی دوپہروں میں پسینے میں نہا جاتا تھا۔ میں جب مل کے سامنے سے اسکول کی چھٹی ہونے کے بعد گزرتی تھی تو اس کو دیکھ کر مجھے بہت ترس آتا تھا، مگر چھوڑیں جیلانی صاحب، میں بھی باتیں لے بیٹھی ہوں، کوئی اور بات کریں۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔